بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ پریشان دلوں کے لیے غموں سے چھٹکارے کی راہ ہے۔ یہ حقیقت میں خلاصہ ہے ان جملات کا جو مصر کے ایک مشہور و معروف مفتی جناب شیخ محمد عبدہو نے فرمائے ہیں۔ شیخ محمد عبدہو اور نہج البلاغہ یہ آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور بڑا ہی جوڑ ہے، اس لیے کہ اہل تسنن میں نہج البلاغہ کا جس انداز میں تعارف کرایا ہے اس دور میں وہ شیخ محمد عبدہو ہیں۔ انہوں نے حاشیہ لکھا نہج البلاغہ پہ، اور پھر ان کے بہت سارے شاگردوں نے بہت سارے کام کیے جن کی طرف میں ابھی نہیں جاتا۔ ہماری ایک ویڈیو نہج البلاغہ کے خدمت گزار کے عنوان سے موجود ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میں 3-4 جملے ان کے مقدمے سے، انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہے وہ بھی اپنے بہترین عربی ادب کا ایک شاہکار ہے۔ اس مقدمے کو انہوں نے اس انداز سے پیش کیا، اور اس مقدمے کا اردو ترجمہ، ایک تو ہماری ویب سائٹ مرکز افکار اسلامی پہ یہ ترجمہ جناب مولانا تلمیذ الحسنین صاحب کے ذریعے سے ہوا ہے اور وہ وہاں موجود ہے، اور یہ ایک ترجمہ جناب سید رئیس احمد جعفری ندوی، یہ اہل سنت علماء میں سے جنہوں نے سب سے پہلے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا، یعنی اردو ترجموں میں یہ سر فہرست ترجمہ ہے۔ جناب علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم سے بھی پہلے یہ ترجمہ ہوا ہے اہل سنت عالم کی طرف سے نہج البلاغہ کا اردو میں، اور اس پہ ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، تفصیل دیکھی جا سکتی ہے، اور اس میں انہوں نے اس مقدمے کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ شیخ محمد عبدہو کے مقدمے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب رئیس احمد جعفری صاحب نے اس مقدمے کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال ترجمہ جیسا بھی ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، میں چند جملات جو اس موضوع سے متعلق ہیں اور جس کو ہم نے دیکھتے ہوئے یہ موضوع لیا ہے کہ نہج البلاغہ حقیقت میں غموں کا مداوع ہے، غموں سے چھٹکارے کی راہیں بتلاتا ہے۔ جناب شیخ محمد عبدہو کہتے ہیں کہ قضاء و قدر کے فیصلے کے مطابق مجھے اتفاقاً بلا ارادہ کتاب نہج البلاغہ کے دیکھنے کا موقع ملا۔ مجھے یہ کتاب اس وقت ملی جب میں پریشان حال تھا، دل کو اطمینان نہ تھا، ذہنی مشغولیتیں بہت تھیں اور مگر کام کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے جب نہج البلاغہ کو پایا تو یہاں عربی کے ان کے لفظ ہیں فَحَسِبْتُهُ تَسْلِيَةً وَحِيلَةً لِلْتَخْلِيَةِ، میں نے تنہائی کا مونس اور تسلی کا ذریعہ پایا اس نہج البلاغہ کو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں جناب رئیس احمد کا ترجمہ دہرا دوں، اس لیے میں نے اسے مونس سے تسلی اور تنہائی سمجھ کر بعض صفحات دیکھے۔ اب بعض صفحات دیکھے تو پھر یہ صفحات انہوں نے بیان کیے ہیں کہ میں نے پھر کیا کیا دیکھا، اور متفرق موضوعات کے تھوڑے تھوڑے جملوں پر غور کیا، یہاں تک انہوں نے ترجمہ کیا۔ اور اس سے آگے جناب علامہ علی نقی صاحب نے بھی مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمے کے مقدمے میں جو لکھا ہے وہ شیخ محمد عبدہو کے مقدمے کا ترجمہ لکھا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب انداز سے نہج البلاغہ میں پڑھتا تھا تو کیا تھا، مجھے ہر مقام پر ایسا معلوم ہونے لگا جیسے لڑائیاں ہو رہی ہیں، حملے کیے جا رہے ہیں، ساتھ ہی معلوم ہوتا ہے کہ بلاغت کی حکومت ہے، فصاحت کا اقتدار قائم ہے، نیز اوہام سرکشیاں کر رہے ہیں اور شکوک کا خلقی پر آمادہ ہیں، جن کے ساتھ خطابت کے لشکر اور زور بیان و بلاغت کے دستے نظم کی لڑیوں اور انتظام کی صفوں میں منسلک ہو کر، اب یہاں انہوں نے ایک اپنی اردو ادب کی بھی ایک چاشنی دکھائی ہے۔ تو عزیزان گزارش یہ ہے کہ شیخ محمد عبدہو کے مطابق تنہائی کا مونس ہے نہج البلاغہ۔ آئیے کوشش کریں نہج البلاغہ کو اس انداز سے پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں تو تنہائی میں علی بتلاتے ہیں تنہائی میں پھر رب سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں۔ علی پھر بتلاتے ہیں کہ اگر آپ تنہا ہو اور عقیدہ مضبوط ہے تو آپ تنہا ہو ہی نہیں، اس لیے جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ اکیلے نہیں ہوتے۔ اپنے بھائی جناب عقیل کو، جناب امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل کو ایک جگہ پہ لکھا کہ بھیا اگر یہ سارے لوگ مجھے تنہا چھوڑ جائیں
تو میں ڈر محسوس نہیں کرتا، کمی محسوس نہیں کرتا، اور اگر میرے گرد اجتحام ہو جائے تو میں کوئی اس پہ بھی فخر نہیں کرتا، اور اس لیے یہ عقیدہ ہے، یہ اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ آئیے نہج البلاغہ کو اس پہ پڑھیں کہ اللہ کا قرب سکھاتا ہے، اللہ کی بندگی سکھاتا ہے، اور پھر اس طریقے پہ اللہ کے ذکر کے ڈھنگ سکھاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور ذکر خدا کا بہترین نمونہ قرآن ہے، قرآن کی بہترین تعریفیں اور اوصاف بیان کیے ہیں تو نہج البلاغہ میں۔ پروردگار نہج البلاغہ کے مطالعے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔